ایک آدمی ہسپتال میں کھڑا ہے، ایکو کم کریں بھائی، ہسپتال میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے باپ سے میری بات کرا دو. ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا باپ مر چکا ہے، یہ میرے لیے مشکل کام ہے، تیرا باپ مر چکا ہے، یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب 25 لاکھ روپے لے لو. کہا 25 لاکھ کی کیا بات کرتا ہے، 50 لاکھ دے گا تب بھی اس میں کوئی آپشن دوسرا نہیں ہے. اس نے چیمبر سے نکال دیا. کسی نے پوچھا اتنا کیوں رو رہا ہے، کہ تو نے کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کی، 50 لاکھ کروڑ کی بات کرتا ہے. کہنے لگا جب چھوٹا تھا نا تو ابا کو سمجھ نہیں پایا، اور جب بڑا ہوا تو کام میں لگ گیا. اب جب ابا بیمار ہوئے نا تو میں بدیش سے آیا ہوں، ابا کو بیماری کی حالت میں پایا ہے، سوچ رہا ہوں ابا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، مگر لاکھوں روپیہ خرچ ہوا، ابا ٹھیک نہیں ہوئے. میرے دل میں حسرت تھی کہ 10 منٹ کچھ ضروری باتیں ابا سے کرنی تھی، مگر ابا ٹھیک نہیں ہوئے، ابا کا انتقال ہو گیا. جب میرے پاس وقت تھا تو ابا کے پاس وقت نہیں تھا، جب ابا کے پاس وقت تھا تو میرے پاس وقت نہیں تھا. آج ابا کے پاس وقت نہیں ہے تو میرے پاس وقت ہے، تو ابا کے پاس وقت نہیں ہے. میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی قدر کرنا شروع کر دو. اگر یہ وقت نکل جائے تو پھر دوسری مرتبہ آ نہیں سکتا. اور یہ دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر زندگی کے 10 منٹ خریدنا چاہو تو 10 کروڑ روپے میں بھی نہیں مل سکتے. ہائے ہائے اللہ اکبر. بھائی بات نہ کریں، بھائی آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، بات نہ کریں، تھوڑی دیر تقریر سن لیں. اگر آپ جیسے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت لوگ، ہم روز تقریر کرتا ہوں میں، مگر اتنے اچھے علماء کم ہوتے ہیں. سارے علماء اچھے ہیں، میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء ماشاءاللہ، مگر وہ بولتے نہیں ہے نا. ایک صاحب کہہ رہے تھے میں سبحان اللہ نہیں کہہ رہا تھا. بولے کیوں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہہ لگا مجھے لگ رہا تھا میں کہوں گا تو تھوڑی میری امیج گھٹ جائے گی. میں نے کہا نہیں، بات یہ تھی آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کے پڑوس والے کو اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی اور آپ کو نہیں دی، آپ کو تو رونا چاہیے بھائی. تو اب یہ بات میں کر رہا تھا کہ وہ وقت، وہ کہنے لگا وقت اتنا قیمتی ہے. مولا علی فرماتے میری نظر میں اگر زندگی کا کوئی دوسرا نام ہوتا تو وقت ہوتا. واصف علی واصف فرماتے جو وقت کو برباد کر رہا ہے ایک دن وقت اسے برباد کر کے چھوڑے گا. اور حضور فرماتے ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو. حضور نے ایک جگہ استنجا فرمایا اور اس کے فارغ ہونے کے بعد حضور کو وضو کرنا تھا. امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور تیمم فرمانے لگے مٹی سے. میں نے کہا یا رسول اللہ 4-5 قدم دور 10 قدم دور پانی ہے، یہ تیمم کرنے کا مقصد؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا چچا مجھے پانی تک پہنچنے کی امید نہیں اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. حضور کو یہ پتا ہے میں کب مروں گا اور آپ کب مریں گے، مگر سبق تو دیکھو امت کو کیا دے رہے ہیں. سری سختی کہتے ہیں جنید بغدادی سے، میرے بیٹے نماز پڑھتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کعبہ میرے سامنے ہے تو کبھی کبھی جلوہ ہو جاتا ہے، سامنے نظر آ جاتا ہے کعبہ. کہتے ہیں دوسری نیت یہ کرتا ہوں کہ جب کعبے کے میں نماز پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں پل صراط کے اوپر کھڑا ہوں اور جہنم اللہ اکبر، جہنم اللہ اکبر میرے پیروں کے نیچے ہے تو کانپنے لگتا ہوں قیام میں. اور جب سجدے میں جاتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مالک آخری سجدہ ہو، اسرائیل کھڑے تو رونے لگتا ہوں بوڑھا ہو گیا ہوں میرے مالک، میری ساڑی داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، اب کچھ باقی رہ نہیں گیا. رو کے کہتا ہوں مالک پوری زندگی کا گنہگار ہوں میں، اپنی ناک لگا دی ہے تیرے سامنے، ہو سکتا ہے اگلا سجدہ نہ کر پاؤں. اللہ اکبر کہتے ہیں مگر پھر بھی مجھے امید نہیں کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، مجھے کوئی پکا پتہ نہیں کہ نماز میری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث العظم فتول غیب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک نماز کو آخری سمجھ کے نہیں پڑھا جائے گا، جب تک نماز حجاب بنی رہے گی، اور جب آخری سمجھ کے پڑھا جائے گا تو یہ مومن کی معراج بن جائے گی، پھر یہ پردے کھولنا شروع کر دے گی، پھر اللہ کا عرفان ملنا شروع ہو جائے گا. فرماتے ہیں شیخ محی الدین عبدالقادر کہ جو اپنی ناک رگڑ کے اللہ کے سامنے کہتا ہے میرے رب میں ظالم ہوں اور تو کریم ہے، تو میرا رب اس پر اتنی عنایتیں کرتا ہے، اتنا فضل کرتا ہے کہ بندہ اگر دیکھ لے تو پوری زندگی یہی کلمہ دہراتا رہے گا، یہی کلمہ دہراتا رہے گا. میاں نماز حجاب کیوں ہے؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میاں آج تک 20 سال ہو گئے ان سے اپنی بیویوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں 50 سال سے مگر آج تک اپنے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آیا. بتائیں ذرا 20 سال میں جس سے مسجد کا امام راضی نہ ہوا ہو وہ اللہ کو
کیا راضی کرے گا؟ جس نے امام کو ستایا ہو، جس کی بولی سے امام کو تکلیف ہوتی ہو. یہ مجھے بتاؤ آپ کہ جب آپ عطر کی دکان پہ جاؤ گے، عطر کی دکان پہ جب جاؤ گے 5 بار تو آپ کی ذات میں خوشبو آ جائے گی. چاہے عطر جو بیچتا ہے اس کے اندر خود ہی خوشبو آ جاتی ہے، جو عطر کی دکان پہ جاتا ہے اس کے اندر خوشبو آ جاتی ہے. تو مجھے بتاؤ جو 5 بار اللہ کو رحیم بھی کہہ رہا ہے اور کریم بھی کہہ رہا ہے اور رحمان بھی کہہ رہا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں اللہ کو جس نام کے ساتھ پکارو گے اس کا وہی کرم تمہارے اوپر نازل ہوگا. کیا گفتگو ہے حضرت، کیا گفتگو ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. مگر بات وہ ہے نماز حجاب ہے. ہمارے نوجوان لڑکے میرے بیٹے میرے بھائی بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں، یہ علماء بیٹھے ہیں، جب نوجوانوں کی آنکھوں سے جب حیا مٹ جائے، یہ دور ہے حیا نہیں ہے، ایمان کا شعبہ ہے، حیا اٹھ گئی، فیس بک کی نظر ہو گئی، واٹس ایپ کی نظر ہو گئی. نوجوان لڑکے کہتے ہیں یہ اپڈیٹ ہوتا ہے روز 2 GB آتا ہے، اسے ختم نہیں کروں گا تو نقصان ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میرے بھائی 50-100 روپے کا دوسری مرتبہ 2 GB مل سکتا ہے، مگر اب یہ بتا تیرے جو یہ وقت خراب ہو رہا ہے یہ کیسے آئے گا تیرا؟ یہ جو تو موبائلوں میں گندی چیزیں میں لگا ہوا ہے پوری رات. نوجوان یاد رکھنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 15 اور 5 سال کے بچوں کو قبر میں اتارا ہے. میں اب اس دھوکے میں نہیں ہوں کہ عمر کے حساب سے موت آتی ہے، نہیں، میں تو میاں ہر وقت اسی مومنٹ میں ہوں. ہو سکتا ہے یہ آخری نماز ہو سکتا ہے یہ تقریر آخری ہو، میں جا رہا ہوں میرا انتقال ہو جائے، میں سفر کر رہا ہوں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے نا؟ اگر ہو سکتا ہے تو پھر مجھے سنجیدہ رہنا چاہیے اپنے اس مائک کے ساتھ بھی، اس عہدے کے ساتھ بھی، اس پبلک کے ساتھ بھی، کیونکہ جو ہو سکتا ہے یہ آخری تقریر ہو. اگر میں یہ سوچ سکتا ہوں تو کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے؟ موبائلوں میں اپڈیٹ ہو رہی ہے جی بھی. اب تو نوجوان لڑکے بے غیرت ہو گئے، اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں. پہلے گناہ کر کے چھپاتے تھے، اب چھپاتے نہیں ہیں. یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، گناہ جو چھپ کے کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے، اور جو اعلانیہ کیا جائے فقہاء نے لکھا ہے وہ گناہ نہیں رہتا، وہ بغاوت ہو جاتی ہے، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ. مگر آج نوجوانوں کے اسٹیٹس دیکھ کے آپ کو بغاوت کی بو محسوس ہوگی. یہ لڑکیوں کی تصویر لگاتے ہیں، یہ اپنی میاں ذرا غور کرے گانے کی تصویر لگاتے ہیں، نام ہے محمد ندیم، نام ہے محمد اخلاق، نام ہے محمد جنید، نام ہے ابو بکر، نام ہے محمد عمر، نام ہے عثمان، نام ہے علی، اور یہ اتنے مقدس نام، اور موبائل پہ واٹس ایپ پہ لڑکیاں رقص کر رہی ہیں. تجھے شرم نہیں آئی؟ ارے تیرا اسٹیٹس تو ایسا ہونا چاہیے تھا جو بھی تجھے دیکھے وہ دیکھتے ہی پہچان لے یہ غوث پاک کا غلام ہے. تیرے اسٹیٹس پہ تو غوث پاک کے گنبد کی تصویر ہونی چاہیے تھی، تیرے اسٹیٹس پہ تو نبی کی نعت ہونی چاہیے تھی، تیری اسٹیٹس پہ تو اعلیٰ حضرت کی نعتیں ہونی چاہیے تھی، مگر تو نے وہ سب بگاڑ دیا. اب قوم بربادی کی طرف جا رہی ہے. اب تو اپنی بیویوں کے اسٹیٹس لگانے لگے، اپنی بیویوں کے بہنوں کے اسٹیٹس. تکلیف ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کل تک کہتا تھا بہن بیٹی کی عزت پہ جان دے دوں گا، آج اپنی بہن کی تصویر خود ہی لگا رہا ہے. بلاگز بن رہے ہیں، بلاگز. اے میرے بھائی اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا ہے کہ اب تجھے شرم نہیں آتی؟ میری بہن میری بیٹی، آج مسلمان لڑکیوں کے بے شمار یوٹیوب پر سائٹیں ہیں، نام ہے ترنم فاطمہ، نام ہے عائشہ، نام ہے ختیجہ، اور کیا لگا ہوا ہے؟ گندہ تصویر لگی ہوئی ہے اپنے جسم کی نمائش، فالوور اور لائک بڑھانے کے لیے. اور میری بیٹی میری بہن توبہ کر لے، جوانی بیت جائے گی اور پھر یہ گناہ باقی رہ جائے گا. اور میری بیٹی توبہ کر، اور اگر تو بدبخت ہے، تجھ پہ لعنت ہے، تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے، یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. اس نام کے ساتھ یہ تیری حرکتیں ٹھیک نہیں لگتی. عائشہ نام رکھنے کے بعد یہ کرتی ہے. اسٹیٹس کیا لگانا شروع کر دیا؟ اسٹیٹس لگا کے دنیا کو دکھانے والوں، اگر پوری دنیا اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا، نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہے. اسٹیٹس اپنے رب کو دکھاتے تھے پہلے کے مسلمان. حالات کہتے، اسٹیٹس کو کہتے حالات. اب جب وہ اپنا مصلی پہ سر رکھ کے مسلمان اپنا روتے تھے، اللہ ان کے حالات بدلتا تھا. اور لائک کے چکر میں بھیک مانگنے والوں، لائک کے چکر میں اپنی حد سے گزر جانے والوں، اپنی عزتیں کھونے والوں، اگر پوری دنیا بھی لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. سجدے میں جا کے رویا کرو، اگر میرے رب نے 1 لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مصطفیٰ، مذہب اسلام، عظمت اسلام،
مگر آج بے غیرتی کا یہ ہے میاں، آج ہم حضور کو بھول چکے ہیں بالکل بالکل۔ دلی کی جامع مسجد پہ غور تو کرو، دلی کی جامع مسجد پہ ایک انگریز نکل کے جا رہا ہے، انگریز نکل کے جا رہا ہے، اس نے اسے ایک مسلمان بھکاری نے بھیک مانگا، اس نے اپنے موبائل سے اپنے پرس سے پیسے نکال کے دے دیے، اس نے دیکھا کہ اس کا پرس گر گیا، وہ انگریز دور جا چکا تھا، اس نے ڈھونڈا ملا نہیں، پرس لے لیا۔ 3 مہینے کے بعد انگریز آیا، انگریز کو یہ پرس دینے لگا، انگریز نے کہا کہ تم نے یہ پرس کہاں سے لیا؟ کہ آپ نے مجھے بھیک دی تھی تبھی کہ گر گیا تھا۔ اس نے جب چیک کیا 1-1 روپیہ ویسا کا ویسا ہی تھا۔ یہ کہنے لگا، اللہ اکبر، توجہ کرو، یہ کہنے لگا تو اتنا فقیر ہے، غریب ہے، اگر تو چاہتا تو یہ بیچ پیسے خرچ کر کے مالدار ہو جاتا، تو فقیر ہے، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ جو فقیر تھا نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بھائی تو عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے اور میں اپنے حضور کا امتی ہوں، اگر تیرے نبی نے قیامت کے دن میرے حضور سے کہہ دیا ہوتا اللہ اکبر کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا ہے تو میرے نبی کو شرمندگی ہو جاتی، تو میں بھکاری تو ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں، ایسا کر یہ اپنا پرس لے لے۔ انگریز بولا یار تو نے میری آنکھیں کھول دی، یہ بتا جب تو اتنا شریف ہے تو پھر تیرے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں کہتا ہوں اب ابو بکر عمر دنیا میں نہیں آئیں گے، اب نہ عثمان آئیں گے، نہ ابو بکر صدیق آئیں گے، نہ اب غوث اعظم آئیں گے، اب نہ کوئی معین الدین چشتی آئیں گے، اب نہ کوئی نظام الدین اولیاء آئیں گے، اب نہ کوئی اعلیٰ حضرت آئیں گے، اب نہ کوئی مفتی اعظم آئیں گے، اب نہ کوئی شیر بے شیر اہل سنت آئیں گے، اب نہ کوئی تاج الشریعہ آئیں گے، اب ہم ہی غلاموں کو دیکھ کے لوگ اسلام سمجھیں گے، اب تمہیں دیکھ کے اسلام سمجھیں گے، تمہاری ایمانداری سے اسلام ایماندار مذہب بنے گا، اور اگر تم بے ایمانی کرو گے تو لوگوں کی ذہنیت یہ بنے گی کہ اسلام بے ایمانوں کا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اقبال کہتا ہے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتگر ہیں، امتی باعث رتبہ یہ پیغمبر ہیں، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اللہ اکبر کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، رب سے کب پیار مگہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم وفادار ہو یہ آئین وفاداری ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ توجہ کریں نوجوان، ابھی کچھ دنوں پہلے الیکشن ہوا تھا تو کیا کہہ رہے تھے، یہ آ گیا تو کامیابی ہو جائے گی، وہ آ گیا تو کامیابی ہو جائے گی، یہ آ جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، یہ آ گیا۔ میں کہتا ہوں سنیں، کوئی آپ کا نیتا اپنے نیتا بنا لیے، اپنے قائد بنا لیے، کیا قوم کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں تھی جسے لے کے قوم آگے چلتی؟ کیا ہمارے پاس کوئی آئیڈیل نہیں تھا؟ کیا کہتے وہ آ گیا تو وہ آ جاتا، بھی 2 مہینے پہلے الیکشن ہوئے، کیا لگے وہ آ جائے گا اقتدار میں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا؟ کیا تمہارا کوئی ایسا نیتا کوئی قائد ہے جس کے دامن پہ آپ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ اس نے کبھی کوئی گھوٹالا نہیں کیا، اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی؟ کوئی ایسا نیتا ہے آپ کے ہاں؟ کوئی ہے؟ مگر مجھے بتاؤ کہ تو آپ بھول گئے آپ کی اسی اسلام پہ ایک ایسا حاکم گزرا ہے کہ جس نے دنیا میں 10 سال حکومت کی اور اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسمیں یہودیوں نے بھی کھائیں، نصرانیوں نے بھی کھائیں، ہندوؤں نے بھی کھائیں، بدھسٹوں نے بھی کھائیں، جینیوں نے بھی کھائیں۔ وہ کون تھا جس نے 10 سال مدینے میں رہ کے حکومت کی؟ اور 10 سال کے اندر فرق کیا ہوا؟ اس نے 10 سال کے اندر آدھی دنیا پہ حکومت کر لی۔ اس کے دور میں 10 سال کے اندر اس نے 1060 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی 3 دن میں ایک مسجد تعمیر کرواتا تھا وہ شخص۔ اور اس کے دور حکومت میں ذرا غور کریں آپ، 1060 شہر اس نے فتح کیے، ایک دن میں 3 دن میں ایک شہر فتح کرتا تھا۔ اور اس نے میاں اپنے دور حکومت میں 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائیں، یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی۔ جب اس نے روم کی طرف دیکھا تو روم کو جو خاک و خون میں ملا دیا، جب ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا، دوسری کربٹ لی تو کسریٰ کو برباد کر دیا۔ اس نے جب شام کو سامنے کو دیکھا تو نوشیروان کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا۔ اس نے جب میاں دنیا کو دکھایا کہ 17 پیمد اس کے کرتے میں لگے ہوئے تھے، مگر آدھی دنیا
دنیا اس کے نام سے کانپتی تھی، وہ کون تھا؟ اس کے بارے میں 2003 کے اندر مائیکل ہارٹ نے امریکہ کی یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اگر میرے ریسرچ کے مطابق مجھے کہنے کی اجازت ہو تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں اگر 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر خلیفہ دوم، ذکر خلیفہ دوم، میرے آقا فرماتے ہیں، عمر فاروق، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں جب نیکوں کا ذکر ہو تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرو۔